بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلندر نامہ کے مصنف کا قول: ایک مرتبہ برِ صغیر کے مشہور بزرگ حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھتے ہی حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر یوں مخاطب ہوئے اور ذیل کے اشعار مبارک پڑھے: عجب دیدم بارگاہ قلندر، نجف چوں شہد نور بنور، طواف تربیت آل شاہ سرور، ثواب نمازیاں حج اکبر۔ حضرت داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری۔ حضرت لال شہباز قلندر نے پانی پت میں جتنا عرصہ قیام کیا، ریاضت عبادات میں مصروف رہے۔ مختلف بزرگان دین سے شرف ملاقات حاصل ہوئی اور بہت سے بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ پانی پت سے ملتان تک کا سفر حضرت لال شہباز قلندر نے براستہ لاہور طے کیا۔ تاریخ کی کتب کے مطابق آپ نے لاہور میں 40 روز تک قیام کیا۔ لاہور میں قیام کے دوران حضرت لال شہباز قلندر نے اپنا زیادہ تر وقت سرتاج الاولیاء سید علی بن عثمان الحجویری الجلابی المعروف حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر گزارا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت شیخ سید حسین زنجانی، حضرت شیخ سید یعقوب زنجانی اور حضرت سید اسحاق زنجانی کے مزارات پر بھی حاضری دی اور ان مزارات پر مراقبہ کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ ملتان شریف آمد اور اولیاء کاملین سے حصول فیض۔ حضرت لال شہباز قلندر لاہور میں قیام کے بعد ملتان شریف روانہ ہوئے اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے آپ کا سیون شریف کی طرف سفر مبارک شروع ہوا۔ حضرت بو علی قلندر نے آپ کو ملتان جاننے کا جو اشارہ فرمایا تھا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ملتان اس وقت بہت بڑے جلیل القدر بزرگان دین کا مرکز تھا۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت جلال الدین سرخ بخاری کا تذکرہ زبان زد عام تھا۔ ان کے علاوہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے بیٹے صدر الدین عارف بھی موجود تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ان چاروں بزرگان دین کی صحبت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان حضرات کے قرب میں رہ کر ریاضت و عبادت کی منازل کو طے کیا اور ان سے تصوف و سلوک پر مذاکرات بھی کیے۔ 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے کے دوران ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی کچھ علاقوں میں ابھی تک ہندو راجہ ہی برسر اقتدار تھا۔ ان میں سے زیادہ تر ہندو راجہ مسلمان بادشاہوں کے خراج گزار تھے۔ انہی ہندی راجاؤں میں ایک راجہ سوستان تھا، اس کا نام سیہون تھا۔ سیہون حیدرآباد سندھ سے 88 میل کے فاصلے پر کیرتھر کی پہاڑیوں پر واقع ایک شہر تھا۔ اس شہر کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ مورخین کے مطابق اس وقت سیون کا حاکم راجہ جیرجی تھا، جو چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا۔ سیون میں ان دنوں چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم کا چرچا تھا۔ لوگ اس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے، کوئی ہمت کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں ایک درویش نے سیون کا رخ کیا۔ اس درویش کا نام طالب سکندر منقول ہے۔ اس درویش نے سیون آنے کے بعد یہ نعرہ لگایا کہ میرے مرشد لال سائیں تشریف لانے والے ہیں۔ ابتدا میں اس درویش کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، بلکہ اکثر سیون کے مختلف علاقوں میں دیکھا جاتا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ روزانہ قلعہ سیون کے باہر جا کر کھڑا ہو جاتا اور اپنا قلندرانہ نعرہ لگاتا، جس سے چوپٹ راجہ نہ صرف مشتعل ہو جاتا بلکہ انتہائی خوفزدہ بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آ جائے اور ہمیں چوپٹ راجہ کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہو جائے۔ یہ فریاد عام لوگوں کی تھی اور وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے۔ پھر ایک اور درویش اپنے چند خدمتگاروں کے ہمراہ سیون آیا۔ اس نے اس محلے میں سکونت اختیار کی جہاں تک زیادہ تر آبادی طوائفوں پر مشتمل تھی۔ رات بھر مختلف مکانوں سے ناچنے گانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ شیخ، یہاں سے جلد از جلد چلا جانا چاہیے، یہ بستی ہمارے رہنے کے لائق نہیں، ہم لوگ غلطی سے طوائفوں کے ایک محلے میں آ بسے ہیں۔ درویش بولا، مسلمانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ سازگار ماحول میں اپنے روز و شب بسر کرے،
اور چند روزہ زندگی گزار کر واپس چلے جائے۔ مسلمان ایک چراغ کے مثل ہے، جہاں تاریکی دیکھے وہاں چلا جائے، اپنے وجود سے ظلمتوں کو دور کرے۔ بے شک اس وقت ہم فاسقوں فاجروں کی بستی میں خیمہ زن ہیں، مگر ہمارا قیام عارضی نہیں، یہاں درویشوں کا ڈیرا مستقل ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت سے اس بستی کی تمام غلاظتیں دور فرما دے گا اور پاک ہے، اور وہی اپنی پاکی کے صدقے میں اس زمین کی ساری کثافتیں دھو ڈالے گا۔ لقب شہباز کی وجہ تسمیہ۔ تذکرہ الانساب معراج الولایت اور مرۃ الکنین کی روایت کے مطابق حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے حضرت سید محمد عثمان کو اپنا مرید کرنے کے بعد قلندر شہباز کا لقب دیا تھا، لیکن اس کی تصدیق کسی مصدقہ ذریعہ سے نہیں ہوئی، اور حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ سے آپ کے اچھے روابط تھے۔ حضرت سید محمد عثمان کو لال شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے مطابق کتب سیر میں مختلف آراء موجود ہیں۔ آپ کی آنکھیں چونکہ شہباز کی مانند چمکتی تھیں، اس لیے آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا ابراہیم نے آپ کو اس خطاب سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ہم عصر بزرگوں شیخ الشیوخ والعالم بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، سید جلال الدین سرخ بخاری، حضرت جہانیہ جہاں گشت اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک چلتے چلتے رک گئے، چہرہ مبارک پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ ساتھی بزرگوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر پوچھا، مخدوم کیا ہوا؟ آپ نے غمزدہ لہجے میں کہا، میرا ایک مرید اس وقت بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، آپ حضرات اپنا سفر جاری رکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے اسی طرح جس لگائی جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں، دوسرے ہی لمحے آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد بابا فرید الدین مسعود گنجشکر، جلال الدین سرخ بخاری اور مخدوم بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے آپ کو سامنے سے آتے دیکھا۔ آپ کے ہمراہ ایک اجنبی شخص تھا۔ پھر چاروں بزرگ اپنی منزل پر پہنچ گئے تو ایک نے دریافت کیا، مخدوم کیا یہ وہی بزرگ ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے؟ آپ نے کہا، حق تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے میرے مرید کو گرداب بلا سے نکال کر عافیت کے ساحل تک پہنچا دیا ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر تینوں عارفان وقت بے ساختہ پکار اٹھے، مخدوم آپ شہباز ہیں۔ چنانچہ اس دن سے ہی حضرت سید عثمان کا لقب شہباز مشہور ہو گیا، پھر یہ لفظ کثرت استعمال کی وجہ سے شہباز ہو گیا۔ اس قسم کی ایک روایت اور بھی ہے، اور جواہر فریدی میں اس طرح بیان ہوئی ہے، آپ کا ایک مرید دوسرے شہر میں رہتا تھا، دشمنوں نے اس کے خلاف سازش کی، اسے ایک سنگین مقدمے میں پھنسوا دیا۔ مقدمہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوا۔ آپ کے مرید نے پرزور لہجے میں صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، میرا اس جرم سے کوئی تعلق نہیں۔ قاضی کو ایک مسلمان کے بیان پر یقین آ گیا۔ مخالفین نے عدالت میں جھوٹے گواہ کھڑے کر دیا۔ وہ لوگ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسمیں اٹھاتے رہے کہ یہ شخص مجرم ہے، موت کے خوف سے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے۔ قاضی نے آپ کے مرید سے کہا، تمہارے خلاف بہت سی شہادتیں موجود ہیں، اگر تم ایک بھی گواہ پیش کر دو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ دشمن بہت ہی زیادہ با اثر تھے، اس لیے آپ کے مرید کے حق میں کوئی ایک گواہی نہیں آئی۔ نتیجتاً قاضی نے اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ آپ اپنے بزرگ دوستوں کے ہمراہ سفر میں تھے، آپ کو مرید کی پکار سنائی دی، آپ نے اس کا حال دیکھا، سپاہی اسے کھینچتے ہوئے پھانسی کی تختے کی طرف لے جا رہے تھے۔ اسی دوران مغرب کی جانب سے سیاہ آندھی اٹھی، چاروں طرف پھیل گئی، ہر جانب اندھیرا پھیل گیا، پھر گرد و غبار صاف ہوا تو سپاہی حیرت سے منہ تک رہے تھے۔ قیدی کہیں غائب ہو چکا تھا جسے کچھ دیر بعد پھانسی دینے والی تھی۔ آپ اپنے مرید کو چھڑا کر لے گئے۔ قلندر کے اس روحانی تصرف کو دیکھ کر ان کے ہم عصر بزرگوں نے آپ کو شہباز کا لقب دیا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر آذربائیجان کے ایک گاؤں مروند میں پیدا ہوئے۔ محبوب علی چند کی تحقیق کے مطابق آپ کا حقیقی وطن مروند ہی ہے۔ مرند نامی شہر دریائے خودی کے دہانے پر دریا کی ایک شاخ کے کنارے واقع ہے جو کہ خودی دریا میں آ کر ملتی ہے۔ یہ شہر آذربائیجان کی حدود میں ہے اور تبریز سے جانب شمال تقریباً 40 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر الدین کی ولادت مروند میں ہوئی۔
حضرت لال شہباز قلندر کے والد کو ابراہیم جوابی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لقب کی وجہ ایک مرتبہ مسائل غسل و وضو پر طالب علموں کے ایک جماعت نے آپ سے بہت سے سوال کیے، جس کے جواب آپ نے نہایت سہل اور جامع الفاظ میں فی الفور دے دیے، جس کی بنا پر آپ جوابی کہلانے لگے۔ آپ کو سیر و سیاحت کا شوق تھا۔ آپ شہید کربلا امام حسین کے بازار اقدس کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ تشریف لے گئے اور وہاں سے معرفت ولایت کے اسرار و رموز میں آپ کو بے پناہ آگاہی حاصل ہوئی۔ حضرت سید کمیر الدین کا زیادہ وقت عبادت اور ریاضت میں گزرتا تھا۔ آپ درجات عرفان میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ نے اپنی آخری عمر میں بادشاہ وقت کی صاحبزادی سے شادی کی، جو ایک خواب کی مرہون منت ہے۔ سید کبیر الدین نے خواب میں دیکھا قلندروں کی ایک جماعت دف بجا کر گا رہی ہے، بلند آواز سے کہتی جا رہی ہے، سید ابراہیم کبیر الدین کا بیٹا قلندروں میں اعلیٰ شان کا امیر قلندر ہوگا۔ حضرت لال شہباز قلندر اپنی جوانی میں جلال الدین سرخ بخاری کے ہمراہ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت میں مصروف رہے اور دوران سیاحت بخارا پہنچے۔ بخارا سے آپ ابو الحسن حضرت سیدنا ابو علی المرتضیٰ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ یہاں ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، عثمان تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ پہنچو، وہاں تمہارے والد مقیم ہیں اور تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ کہ کتب سیر میں اس واقعہ کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کے لیے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر الدین کربلا معلیٰ تشریف لے گئے۔ جب ان کا آخری وقت آن پہنچا تو وہ بیٹے کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی بات سنی، پھر دوسرے دن آپ کربلا معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر الدین نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا یہ دارالامتحان ہے، میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا مانگی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے 4 روز کے بعد سید کبیر الدین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کربلا معلیٰ میں حضرت سیدنا امام حسین کے مزار مبارک کے قریب ہی مدفون ہوئے۔ سبحان اللہ۔ روایت کے مطابق حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ ہرات کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ لال شہباز قلندر کی والدہ ماجدہ کے متعلق کتب سیر خاموش ہے۔ آپ کی والدہ کا وصال آپ کے والد ماجد کی زندگی میں ہوا۔ آپ کے والد بزرگوار کی سیاحت کے دوران 20 برس تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ دل میں آرزو تھی کہ اپنے گاؤں سے باہر جا کر علم دین حاصل کریں، مگر جب بھی ارادہ کیا تو والدہ کی اطاعت نے راستہ روک لیا۔ آپ نے اپنا ارادہ یوں ملتوی فرما دیا۔ یہ سلسلہ 20 برس تک چلتا رہا۔ آپ نے اپنی جوانی کے ایام والدہ کی خدمت میں گزار دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے والد بزرگوار حضرت سید کبیر کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات سید کبیر نے خواب میں دیکھا نہایت پرفضا مقام ہے، ہر جانب دلکش باغات سبزہ ہے، میوہ جات درخت ہیں، ان کے قریب صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، طائران خان الحان نغمے گا رہے ہیں۔ اچانک ایک گوشے سے سرخ رنگ والا خوبصورت بچہ نمودار ہوا۔ آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، مجھے اس مقام سے باہر لائیے۔ کبیر صاحب کچھ دیر تک اس خوبصورت بچے کو دیکھتے رہے، پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت سید کبیر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے ساتھ سید کبیر کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن وہی خواب دیکھا، وہی بچہ۔ مخاطب کہتا ہے، مقام سے باہر لاؤ۔ آپ نے پھر فرمایا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ آپ اس کی بار بچہ خاموش نہیں رہا، اس لیے آپ سے کہا، دنیا میں ظاہر ہونا بھی اچھا ہے، اور یہ کہہ کر وہ بچہ غائب ہو گیا۔ بچے کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سید کبیر بیدار ہو گئے۔ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ ارض و سما کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہونے لگی۔ دوسری مرتبہ اسی بچے کو خواب میں دیکھنے کے بعد سید کبیر کچھ مضطرب سے ہو گئے۔ پھر آپ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو تعبیر کے ماہر تھے۔ بزرگ نے آپ کا خواب سننے کے بعد دریافت فرمایا، سید کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ سید نے نفی میں جواب دیا۔ وہ بزرگ بولے، قدرت چاہتی ہے آپ جلدی سے شادی کر لیں، وہ بچہ آپ ہی کا ہے جسے قدرت عدم سے وجود میں لانا چاہتی ہے۔ سید کبیر نے بزرگ کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ لب تاریخ کی روایت کے مطابق
ہرات کے بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ اسے خواب میں ہدایت کی گئی وہ اپنی بیٹی کا عقد حضرت سید کبیر سے کر دیں۔ الغرض یہ شادی ہو گئی۔ پھر حضرت سید کبیر لال شہباز قلندر اس جہان فانی میں تشریف لائے۔ لب تاریخ کے مؤلف نے بادشاہ اس کی بیٹی کے نام تحریر نہیں کیے گئے۔ میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں کہ تمہارا فرزند اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوگا۔ حضرت رابعہ بصری نے ایک رات خواب میں آپ کی والدہ کو بتایا، میری بیٹی، میں تم کو یہ بشارت دیتی ہوں تمہارا فرزند اللہ کا محبوب برگزیدہ بندہ ہوگا اور مشہور قلندر ہوگا۔ اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ بے شمار گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ میری بیٹی، جب وہ پیدا ہو تو اس کے دونوں کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کہنا اور اپنے فرزند کو میرا سلام کہنا۔ ویرانی دل حال زبوں دیدہ پرنم، خاموش ہیں لیکن لب اظہار بہت ہیں۔ فیضان جنوں سے ہمیں آسان نظر آئے وہ مرحلے جو عشق میں دشوار بہت ہیں۔ ہے تجھ کو اختیار مٹا دے کہ شاد کر، تیرا ہی گھر ہے یہ دل سوزاں کہیں جسے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک پر اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور سے 14ویں کے چاند کی چاندنی بھی مات ہو جایا کرتی تھی۔ تبریز آذربائیجان سے 40 میل کے فاصلے پر مروند واقع ہے۔ اس میں ایک قلعہ اور خوبصورت مسجد ہے اور مروند کو چاروں طرف سے باغات نے گھیر رکھا ہے۔ انہی باغات، مسجد اور دیگر تاریخی جگہوں پر روحانیت کے اس پروانے نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن گزارے اور ریاضت و ولایت کی منازل کو طے کرتا ہوا ایک دن شہباز قلندر کے نام سے روشن ہوا، جس کی ذو فشانی سے آج سیہون شریف منور اور تاباں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بو علی قلندر سے ملاقات۔ زندگی بھر عشق کی لو تیز رکھنی چاہیے تاکہ روشن جاویداں راہ عدم ہوتا رہے۔ دہلی میں قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب سے باطنی اشارہ پا کر حضرت لال شہباز قلندر پانی پت حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرصہ تک ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ حضرت بو علی قلندر کی صحبت سے قلندری نسبت و طریقت کے بہت سے اسرار و رموز آپ پر ظاہر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر کی خدمت میں رہ کر حصول فیض کیا تو ایک دن حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر نے فرمایا، اے عثمان، تم ہمارے دوست ہو، تم سے ہمیں خصوصی لگاؤ ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، لیکن چونکہ اس علاقہ میں پہلے ہی بہت سے قلندر موجود ہیں، اس لیے سرزمین سندھ کو تم جیسے قلندر کی سخت ضرورت ہے۔ وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہنمائی اور رہبری کی ضرورت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے تم سندھ چلے جاؤ۔ سندھ وارد ہونے سے پہلے ملتان تشریف لے جانا، اس کے بعد سندھ میں اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑنا اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نوازنا۔ میں امید کرتا ہوں سرزمین سندھ میں بسنے والے اللہ کے بندے تمہاری صحبت سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر شیخ شرف الدین بو علی قلندر کے مشورہ کے مطابق پانی پت سے روانہ ہوئے اور براستہ لاہور ملتان میں تشریف لائے اور پھر وہاں سے سندھ کے علاقہ سیہون تشریف لے گئے، جہاں آپ نے قیام کیا اور رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دیا اور جہاں آج آپ کا مزار مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری سے حاکم بخارا نے برسر عام معافی مانگی اور اب بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حاکم بخارا کی بیٹی سے شادی کے بعد حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز قلندر کچھ دنوں تک اس تاریخی شہر میں سکونت پذیر رہے اور مختلف صاحبان معرفت سے کسب فیض حاصل کرتے رہے۔ ایک دن حضرت جلال الدین سرخ بخاری پر جذب کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے اسی حالت میں حضرت لال شہباز قلندر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، سید، میں نے آسمان معرفت پر ایک شہباز کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور تم وہی شہباز ہو۔
چند ماہ بعد حضرت لال شہباز قلندر نے جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت چاہی اور بخارا سے رخصت ہو کر روضہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت کے لیے نجف اشرف حاضر ہوئے۔ ایک رات آپ نے یہاں خواب میں دیکھا کوئی بزرگ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، سید عثمان تم بلا تاخیر کربلا معلیٰ چلے آؤ، وہاں تمہارے والد محترم مقیم ہیں اور تمہیں ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر حرمین شریفین کی زیارت اور حصول علم کی غرض سے طویل سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید کبیر کربلائے معلیٰ تشریف لے گئے۔ اب آپ کا آخری وقت آن پہنچا تھا اور وہ بیٹے کو یاد کر کے بہت روتے تھے۔ اسی دوران لال شہباز قلندر نے عالم خواب میں بزرگ کی ہدایت سنی اور پھر دوسرے دن ہی آپ کربلائے معلیٰ روانہ ہو گئے۔ حضرت سید کبیر نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزند، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ میں نے اپنے اللہ سے عمر بھر بس ایک ہی دعا کی ہے کہ وہ ذات پاک تمہیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ اس واقعہ کے کچھ روز بعد ہی حضرت سید کبیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سید کبیر کی وفات کے بعد لال شہباز قلندر کربلائے معلیٰ سے سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سکونت پذیر تھے۔ اپنے مرید کو دیکھ کر حضرت بابا ابراہیم خوش ہو گئے۔ سید تم سے ملاقات کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا تھا۔ لال شہباز قلندر آپ دیدہ ہو گئے۔ شیخ محترم ابھی سالہ سال آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے گا۔ حضرت بابا ابراہیم نے فرمایا، نہیں سید، فرشتہ اجل میرے دروازے پر آن پہنچا ہے، بس اندر آنے کی دیر ہے۔ یہ فرما کر بابا ابراہیم نے اپنے پیر و مرشد کا خرقہ اور دیگر تبرکات لال شہباز قلندر کے حوالے کیے اور فرمایا، میرے پاس تمہارا جتنا خرقہ تھا تمہیں مل گیا۔ جب میں دنیا سے گزر جاؤں تم جمال شاہ مجرد کی خدمت میں حاضر ہو جانا، وہی تمہاری تکمیل فرمائیں گے۔ حضرت لال شہباز قلندر مرشد کی جدائی کے تصور سے بہت ہی رنجیدہ اور ملول تھے، مگر وقت معلوم کسی کو ٹالے نہیں ملتا۔ چند روز کے بعد حضرت بابا ابراہیم بھی دار فنا سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ والد گرامی سید کبیر کے انتقال کے بعد یہ دوسرا المناک سانحہ تھا جسے حضرت لال شہباز قلندر نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ مختصر سے عرصے میں دو محبوب ترین ہستیوں سے بچھڑنا اور پھر ان صدمات کو برداشت کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر حضرت لال شہباز قلندر منزل تسلیم و رضا کے مسافر تھے، اس لیے آپ نے اسلام کے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ والد ماجد اور پیر مرشد کے فراق میں آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، مگر ہونٹوں پر شور و فغاں بالکل بھی نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ بر صغیر پاک و ہند میں قلندریہ سلسلہ کی بنیاد۔ بر صغیر پاک و ہند میں قلندری سلسلہ کو حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت شہرت حاصل ہوئی۔ آپ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے، قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دست حق پر بیعت ہوئے اور ان کے مرید ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اب خرقہ خلافت ملنے کے باوجود جون پور تشریف لے گئے، جہاں حضرت نجم الدین قلندر آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے۔ اسی طرح حضرت شرف الدین بو علی قلندر بھی قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے دست حق پر بیعت ہوئے اور روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا شمار قلندری سلسلہ کے نامور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ شیخ الشیوخ والعالم حضرت شیخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نامور خلیفہ حضرت علی احمد صابر کلیری اور پھر ان کے خلیفہ حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی بھی قلندری مشروب رکھتے تھے۔ سلطان الشیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بھی قلندری مشرب سے تعلق رکھتے تھے اور مجرد تھے۔ علاوہ ازیں حضرت سید بندہ نواز گیسو دراز اور حضرت میر سید محمد مکی بھی قلندرانہ روش رکھتے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں قلندری سلسلہ سے تعلق رکھنے والے ایک اور مشہور بزرگ کا نام حضرت لال شہباز قلندر ہے اور ان کے علاوہ حضرت شاہ حسین کا نام بھی نمایاں ہے۔
کلندری طریقہ میں قلبی اعمال پر زور دیا جاتا ہے اور ہمہ وقت مشغول بحق رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ جزو بن گیا ہے رنگ سرخ میری قلندری کا، جزو حرف لا الہ اور مذہب پر تو الہ الہ۔ سرخ رنگ ایک ایسا رنگ ہے جسے لال بدخشاں کی مے ارغوانی سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کو رب فیاض عز و جل کے لطف و کرم اور جلال کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ اس کو ریاغ گل سرخ خون شہداء سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسے کربلا کی مٹی کی سرخی اور خون رنگ کا امتزاج قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جو اندلس کے الحمرا کی پہچان بنا اور سلطنت عثمانیہ کی داستان حیات بنا۔ اسی رنگ کی تراکیب اقبال نے گل لالہ سے منسوب کر کے اندلس کی شان و شوکت کا ماتم منایا۔ یہی وہ رنگ ہے جو دور جدید کے مزدوروں نے اپنا نشان قرار دیا اور اس کو موجودہ دور میں کمیونزم کا مظہر قرار دیا گیا۔ ہمیں افسوس کے بعد یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اس رنگ کی حقیقی رمزیت کو کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی اور محض اپنی خیال آرائی کے سہارے اس کی مختلف توجیہات پیش کی ہیں اور کسی حد تک ہمارے علم و ادب اور تاریخ و تمدن میں اسے فائق و رائج بھی کیا گیا ہے۔ سرخ رنگ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس کی شکل میں اکثر و بیشتر زیب تن فرمایا ہے۔ شمائل ترمذی میں مرکوز ہے کہ اس رنگ کے شرف کا عالم رہا ہے کہ فتح مکہ کے وقت یہی رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا واحد مظہر نظر آتا تھا۔ اس وقت مظہر جلالی کا عجیب نظارہ پیش کرتا ہوگا۔ اسی طرح غزوہ بدر میں جس صحابی رسول کو متجر قرار دیا جاتا ہے اور سراہا جاتا ہے، اس کے سر پر بطور نشان مجاہد سرخ رومال باندھ دیا گیا تھا اور جس پر اس صحابی رسول کو فخر حاصل ہے۔ یہی وہ رنگ ہے جس نے میدان کربلا کو سرخی شہداء سے روشن کر کے تاریخ میں اپنی اہمیت واضح کی ہے۔ اسی نشان کو بزرگان عظام نے مظہر جلالیت و جمالیت الہی قرار دے کر اپنایا اور تصوف کا ایک لازمی جزو قرار دیا۔ سرخ رنگ کی رمزیت یہ ہے کہ جذبہ کا رنگ ہے، موجودہ لمحہ کا رنگ ہے، غلبہ الہی کا رنگ ہے، مجاہد کا رنگ ہے، شہید کا رنگ ہے، بحیثیت کل مولائے کل فقر عالمین سیدنا امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ ہے اور جس سے فقر و قلندر کی راہیں ہموار ہوئی۔ یہی وہ رنگ ہے جو مدینہ و نجف کی خاک کا سرما حیات بنا اور اسی رنگ نے کفر الحاد کے مجدار میں طوفان برپا کر کے کشتی و ایمان کو قوت استقامت بخشی اور دوستان محبت الہی کو رقم تراز کیا۔ اس لیے تصوف میں بالعموم اور سلسلہ قلندریہ میں بالخصوص اس سرخ رنگ کو ان تمام جذبوں کا سرمایہ قرار دیتے ہوئے اولیت بخشی گئی اور ہر بات کو سرخ رنگ کی رمزیت کے دائرہ میں پرکھ کر ذریعہ بنایا گیا اور سرخ لباس پہن کر معاشرے میں اپنے آپ کو نمایاں کیا گیا اور یہی سرخ رنگ قلندر کی پہچان برا اور سرمایہ حیات بنا۔ قلندر کو اصولوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ نمبر 2، ملائکہ کے وجود کو تسلیم کرنا اور کائناتی نظام میں ان کی تعیناتی کا یقین رکھنا۔ تمام آسمانی کتب پر صدق دل سے ایمان لانا، ان میں بیان کیے گئے احکامات کو درست گرداننا۔ اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کو سچا ماننا۔ روز محشر پر ایمان رکھنا، سزا و جزا اور جنت و دوزخ کو تسلیم کرنا، قرآن مجید کو آخری آسمانی کتاب تسلیم کرنا اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا، انہیں تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل تسلیم کرنا ہے۔ حضرت شاہ حسین بلخی فرماتے ہیں، قلندر کے بیا ید در عبادت، قلندر کے بگنجد در اشارت۔ قلندر ایک خاص اصلاح ہے۔ قلندریہ ایک طبقہ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے جو ایک خاص
مذاق اور ایک مخصوص رنگ نسبت سے مشرف ہوتا ہے، جس میں اولیاء اللہ کو ہر وقت اللہ حق تعالی شانہ کے ساتھ ایک خاص کیفیت استقراری نصیب ہو جاتی ہے اور ان کے سر پر ہر وقت نسبت کا گویا ایک پہاڑ رکھا ہوتا ہے۔ ایسے حضرات بظاہر تقصیر و نوافل، تقصیر و وظائف میں مشغول نظر نہیں آتے، لیکن ان کے باطن پر کسی وقت غفلت اور ذہول طاری نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرات تقصیر اور وظائف سے زیادہ اس امر کا اہتمام رکھتے ہیں کہ قلب یک لمحہ کو بھی اللہ کی شان سے غافل نہ ہو۔ اس مذاق کا نام مذاق قلندری ہے۔ بہرحال قلندر کو جاننے کے لیے ایک پے ہمیں صحیح اور ذہنی فکر کی ضرورت ہے، اور پھر اس کی بدولت قلندر روحانی فتوحات اس طرح حاصل کرتا ہے کہ مقابلتاً بڑے سے بڑے نامی گرامی بادشاہ کی پرہیبت افواج بھی حاصل نہیں کر پاتی۔ اور بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، قلندری نے ثقافت اسلامیہ میں ایک ایسے فکری و روحی ادارہ کو ابھارا ہے جس سے بے نفسی، بے لوث اظہار حق، بے پناہ قناعت جیسی عظیم و لازوال اقدار پروان چڑھتی ہیں۔ پھر خود قلندری کو محض ظواہر تک محدود نہیں رہنے دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کا نام سید محمد عثمان ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید کبیر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے سلسلہ نسب کے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت سید اسماعیل کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تاریخ اولیاء گجرات میں لال شہباز قلندر کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے: بن عثمان مروندی بن حضرت سید حسن بن حضرت سید محمود بن سید صدر الدین بن سید شہاب الدین سید نصیر الدین سید شمس الدین سید صلاح الدین سید اسلام الدین سید محب الدین سید محمد سبزواری سید احمد سید منصور سید اسماعیل ثانی بن حضرت سید محمد بن سید حضرت اسماعیل بن سید امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ قلندر نامہ لب تاریخ سندھ اور تاریخ کنز الانساب کے مطابق سید محمد شاہ سید نور شاہ کے والد، جبکہ تحفۃ الاکرام کے مطابق سید محمد شاہ سید نور شاہ کے دادا ہیں۔ اسی طرح کے اختلافات مختلف کتب میں موجود ہیں۔ محفل دہر میں رکھے جو تیرا نور قدم، شمع خورشید چراغ تہ دامہ ہو جائے۔ حضرت سید محمد عثمان مروندی کے القابات بے شمار ہیں۔ آپ کو دین اسلام کی خدمت اور صوفیہ کرام میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے۔ ذیل میں آپ کے القابات اور ان کی وجہ تسمیہ بیان کی جا رہی ہے۔ نمبر 1 لعل، نمبر 2 سیف اللسان، نمبر 3 قلندر، نمبر 4 مہدی، نمبر 5 شمس الدین، نمبر 6 شہباز۔ میرۃ الکونین کے مطابق حضرت سید محمد عثمان کو لال اس لیے کہا جاتا ہے، آپ لال رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے، جبکہ آپ کے زمانہ کے ایک اور بزرگ جلال الدین سرخ بخاری بھی سرخ رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے، اور انہیں اپنے مرشد کی جانب سے سرخ کا لباس عطا ہوا تھا اور خطاب ملا تھا۔ تاریخ سروری کے مطابق سیف اللسان کا لقب حضرت سید محمد عثمان کو اس لیے ملا کہ آپ جو کچھ بھی اپنی زبان سے فرماتے وہ کہا اسی وقت پورا ہو جایا کرتا۔ حضرت سید محمد عثمان کو قلندر کا لقب اس لیے ملا، آپ نے ساری زندگی قلندری اختیار کیے رکھی۔ آپ ہمہ وقت جذب و سکر کی کیفیت میں رہنے لگے تھے۔ حضرت سید محمد عثمان کو مہدی کہنے کی وجہ بحوالہ کتاب فی آثار القیامہ ہے۔ بیشتر لوگ حضرت سید محمد عثمان کو حق پر ہونے کی وجہ سے آپ کے مہدی ہونے کا گمان رکھتے ہیں، کیونکہ آپ ہر لحاظ سے اولیاء کی طرح صلح جو طبیعت کے مالک تھے۔ اہل حکومت اول سید محمد بخش اور شہباز قلندر اس طریق سے ہیں، قلندرانہ انداز میں اتباع رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس مرد صالح میں پایا جاتا ہے، اس لیے آپ کو مہدی آخر الزماں بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سید محمد عثمان کو شمس الدین کا لقب آپ کو تبلیغ اسلام کے عوض ملا، کیونکہ آپ نے اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے سندھ اور برصغیر کے وسیع و عریض خطے میں بے پناہ کوششیں کی ہیں۔